نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل امر کی گردان، فصل نمبر 5 ہے۔ تو اس میں امر معروف کی گردان ہے، امر مجہول کی گردان ہے، اور امر معروف بانون ثقیلہ، امر مجہول بانون ثقیلہ، امر معروف بانون خفیفہ اور امر مجہول بانون خفیفہ، یہ گردانیں ہیں۔ اب آپ نے پیچھے لام تاکید بانون ثقیلہ اور لام تاکید بانون خفیفہ، معروف اور مجہول، یہ گردانیں پڑھی ہیں۔ تو وہ جس طرح کی گردانیں وہ تھیں، اسی طرح ہی امر معروف بانون ثقیلہ، امر مجہول بانون ثقیلہ اور امر معروف بانون خفیفہ اور امر مجہول بانون خفیفہ، یہ گردانیں ہوں گی۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ وہاں پر جو لام تاکید کا تھا وہ مفتوح ہوتا تھا، یہاں پہ جو لام امر کا ہے وہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ اس میں 6 صیغے جو امر حاضر کے ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور امر ہوتا ہی اصل ان 6 صیغوں میں ہے۔ بہرحال انہوں نے پوری گردان لکھی ہے، اس کا طریقہ کار نیچے لکھا ہے۔ قاعدہ کہ امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امر معروف کو مضارع معروف سے، امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے، یعنی امر کا جو بھی صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغہ سے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیچے انہوں نے تفصیل بھی لکھ دی کہ امر غائب معروف یہ مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے جی مضارع غائب مجہول سے، اسی طرح یہ ساری تفصیل انہوں نے لکھ دی۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے جی؟ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو اور آخر سے ساکن کر دو، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں لام مکسور لگ گیا جیسے لیفعل، اور آخر سے ساکن گرا دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب گردان ہم نے پڑھی تھی لم والی، کہ ان لم لما لام امر یہ وہ حروف ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو یہ لام امر آ رہا ہے تو یہ مضارع کو جزم دے گا، اور جزم کی صورت کیا ہوگی کہ اگر تو نون اعرابی ہوگا وہ گر جائے گا، نون جمع مؤنث اپنی جگہ پر باقی رہے گا اگر حرف علت نہ ہو، جیسے یضربو سے لیضرب، یضربو سے لیضرب، اور تضربو سے لتضرب، ٹھیک ہے جی۔ اضربو سے لیضرب اور اضربو سے لیضرب، یضربان سے لیضربا، یہاں پہ جو ہے وہ نون اعرابی گر گیا۔ یضربنا سے لیضربنا، یہ نون جمع مؤنث کا یہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ حرف علت ہوگا تو وہ گر جائے گا، جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی اور یکشا سے لیکشا، یہ آپ نے پیچھے اس کے بارے میں پڑھ بھی لیا ہے۔ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ ہے، اس کو تھوڑا سا سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع تا گرا دیں گے، اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دیں، اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلمو سے علم بن گیا، تضع سے ضع بن گیا، اور اگر حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا، جیسے تقی سے قی بن گیا، یہ حروف علت یا جو ہے اس کو ہم نے گرا دیا۔ اور جو شروع میں علامت مضارع ہے اس کو تو گرانے۔ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عین کلمہ کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یہ مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگ جائے گا، اور اگر حرف علت نہ ہو تو جیسے تسمع سے اسمع۔ اب دیکھیں علامت مضارع کو گرایا تو پیچھے سین جو ہے یہ ساکن ہے، تو اب چونکہ ساکن حروف کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو شروع میں جو ہے ہم نے حمزہ وصل لگایا ہے۔ اور اب عین کلمہ دیکھا، عین کلمہ مفتوح ہے تو ہم نے حمزہ وصل کو کیا لگا دیا؟ شروع میں مکسور لگا دیا۔ اور اگر یہ اگر اس کے اوپر پیش ہوتا تو پھر ہم اس کو جو حمزہ وصلی ہے اس کو بھی جو ہے ہم مفتوح لگاتے، مضموم لگاتے، نیچے انہوں نے دیکھیں جا کے مثال دی ہے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو، اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے تنصرو سے انصر، ٹھیک ہے، جس صورت میں مضموم ہے تو مضموم لگ جائے گا، اور اگر مکسور ہے یہ مفتوح ہے تو پھر یہ مکسور لگے گا۔ اگر حرف علت ہوگا تو پھر حرف علت جو ہے وہ گر جائے گا، جیسے ترمی سے ارمی، تخشا سے اکشا، انہوں نے اس کی مثال بنا کے بتا دی۔
اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا تدعو سے ادعو. مکمل آگے فائدہ 2-3 فائدے ہیں وہ سمجھ لیں. امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے, نون اعرابی گر جاتا ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 نون ثقیل اور خفیف ہے, جس طرح مضارع میں آتا ہے اسی طرح امر میں بھی آتا ہے. اس میں لام تاکید نہیں لگتا, صرف لام امر لگ جاتا ہے. اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اس کے معنی میں ضرور, جبکہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی میں چاہیے کہ کا لفظ آتا ہے. حمزہ وصل کیا ہوتا ہے جی؟ حمزہ وصل وہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے. جیسے اب یہ لفظ تھا فَأَطْلُبْ, تو ہم نے جب اس کو ملایا تو فا کو طا کے ساتھ تو وہ حمزہ گر گیا, ٹھیک ہے جی. لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے, تو فَأَطْلُبْ کو فَطْلُبْ بن گیا. ثُمَّ أَطْلُبْ سے ثُمَّ أَطْلُبْ بن گیا, ٹھیک ہے جی. اس کی یہ نیچے سوالات ہیں, ان کو اچھی طرح دیکھ کے آپ جو ہے وہ حل کر لیں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ پوچھ لیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی علم النحو کے سبق پر. علم النحو میں ہم آج پڑھیں گے علامات فعل. سب سے پہلی علامت انہوں نے لکھی ہے قد اس کے شروع میں ہو, جیسے قد ضربا, بے شک اس نے, البتہ تحقیق اس نے مارا. قد اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ فعل ہوتا ہے. اسی طرح سین کسی حرف کے شروع میں آئے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے, جیسے سیضرب ولا سوف, نیچے سوف آ گیا, سوف یضرب ولا سوف یعطیک, سین آئے یا سوف آئے. حروف جزم جو ہیں یہ ان لم لما لام امر لائے نہیں, یہ جس پہ بھی آئیں گے وہ فعل ہوگا, جیسے لم یضرب. ضمیر متصل ہو, یہ ضمائر آپ پڑھ لیں گے آگے تفصیل سے, کہ ضربتو, اس میں تاپشتو یہ ضمیر ہے, ٹھیک ہے جی, تو یہ فعل ہوگا. آخر میں تائے ساکن ہو, جیسے ضربت. امر ہو, جیسے اضرب. نہیں ہو, جیسے لا تضرب. یہ فعل کی علامات ہو گئے. اس کے بعد آگے جی حرف کی علامات. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے, اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے جی, صرف ربط کا فائدہ دیتا ہے. یعنی حرف کے ساتھ جو ہے وہ دو کلمات کو آپس میں جوڑا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ حرف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے, جیسے زید فی الدار, یا ایک اسم اور ایک فعل میں, جیسے کتبت بالقلم, یا 2 فعلوں میں ارید ان اصلی. اس میں ان اور اسی طرح با اور اسی طرح فی, یہ کیا ہے جی, یہ حرف ہیں. تو یہ حرف کی علامات ہیں. تو سبق میں دیکھ لیں, جو بات سمجھ آئے وہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.